السلام علیکم۔ آئیں جی ابھی آپ کو اس سوالوں کے جواب دیتے ہیں جی۔ ڈاکٹر صاحب پہلا سوال یہ ہے کہ لوگ پوچھتے ہیں سلاد اور سبزیاں کیسے کھائیں؟ ہاں، اس کے بارے میں میرے لیکچر بھی موجود ہیں۔ سلاد اور سبزیوں کا جیسے کہ میں نے بتایا تھا، سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اس کے اوپر وہ سپرے بہت کرتے ہیں، دوسرا کھاد پوری نہیں ڈالتے، تیسرا گندا پانی استعمال کرتے ہیں۔ اس لیے میں نے لیکچر بنائے تھے، میرا خیال ہے مجھے یاد ہے لیکچر نمبر 34 تھا۔ اس میں نے بتایا تھا کہ سبزیاں، سلاد، فروٹ جو بھی آپ لے کے آئیں جن کو آپ نے سکن کے ساتھ کھانا ہے، ان کو آپ 2 لیٹر پانی لے کے اس میں 2 چمچ میٹھا سوڈا ڈال دیں یا 4 چمچ انگوری سرکہ ڈال دیں اور اس کو آدھے گھنٹے تک بھگا رہنے دیں۔ اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ 95 سے 98% سارا کچھ اتر جائے گا، اور اس کے بعد پھر آپ اس کو دھو کے اچھی طرح پھر کھائیں۔ اس کے بارے میں 2-3 تھیوریاں ہیں۔ پہلی تھیوری یہ ہے کہ آدھا سلاد آدھا کچا کھا لیں، آدھے کو آپ پہلے سٹر فرائی کا طریقہ کہ پہلے اس کو آپ ہلکا سا 2 سے 3 منٹ کے لیے، جتنی بند گوبھی ہے، پھول گوبھی ہے، ان کو پہلے بوائل کر لیں۔ اس کے بعد ان کو نکال کے ٹھنڈے پانی میں ڈال دیں، اس کے بعد 2 چمچ گھی ڈال کے اس کو ہلکا سا فرائی کر لیں 2-3 منٹ کے لیے۔ یہ سٹر فرائی ہے، یہ بہترین طریقہ ہے۔ آدھا آپ کچا کھا لیں۔ جو کچا سلاد کھائیں گے اس کو یاد رکھنا کہ وٹامن، جو فیٹ سولبل وٹامن ابزارب کرنے کے لیے اس کے اوپر فیٹ ڈالنا چاہیے۔ یا تو آپ ایکسٹرا ورجن اولیو آئل ڈال لیں 2 چمچ، یا کوکونٹ آئل ڈال لیں، یا مکھن ڈال لیں اگر گرمیاں ہیں تو اس طرح وہ تھوڑا کھا لیں۔ اگر نہیں تو سارا ابال کے سٹر فرائی کر کے بھی کھا سکتے ہیں آپ۔ تو یہ 2-3 طریقے ہیں سلاد کھانے کے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، دوسرا سوال یہ ہے کہ دالوں کے بارے میں بتائیں۔ ہاں، دالوں کا جیسے کہ میں نے لیکچر نمبر 257 ضرور سنیں۔ جتنے پلانٹ فوڈ ہیں ان میں نے بتایا تھا کہ نیوٹرینٹ بلاکر ہیں۔ ہر جاندار چیز جیسے کہ ہم چلتے پھرتے رہے ہیں، جانور ہیں، یہ تو بھاگ کے بچا سکتے ہیں دشمنوں سے اپنے آپ کو۔ جو درخت ہیں، پودے ہیں، یہ بھاگ نہیں سکتے، اس لیے ان کا دماغ بھی نہیں ہوتا۔ جو چلتا ہے اس کا دماغ بھی ہوتا ہے۔ اچھا، دوسرا یہ جو ان کا سب سے بڑا جو پرابلم آتا ہے کہ ان کو کیڑے مکوڑے کھا جاتے ہیں، بکریاں کھا جاتی ہیں۔ اس کے لیے انہوں نے، اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر اینٹی نیوٹرن ڈال لی ہیں جو پوائزن ہے ان کے لیے۔ ہمارے لیے کم پوائزن ہے، جیسے آکزلیٹ ہے، فاسفیٹ ہے، کافی اس میں نے پورا لیکچر بنایا، وہ سن لیں آپ۔ جیسے چائے میں آ جاتا ہے کافی۔ تو یہ اس وجہ سے اس کو جو آپ دالیں کھانی ہے، اس کو پہلے آپ نے کم سے کم 12 گھنٹے پہلے پانی میں بھگو دینا ہے، اور کوشش کریں کہ 2 دفعہ پانی بدلیں۔ دالیں، لوبیا، چنے، ان سب کے بارے میں بتا رہا ہوں۔ اس کے بعد اس کو کوکر میں پکانا ہے تاکہ اس کے اندر لیکٹین ہے، وہی لیکٹین جو ایک قسم ہے گلوٹین کی، ان میں بھی پائی جاتی ہے۔ یہ بھی لیکی گٹ کاز کرتی ہے، ہضم نہیں ہوتی، گیس رہے گی، اور کچھ عرصے بعد 2-4 سال بعد پھر یہ وہی پرابلم شروع ہو جائے گا ہاضمے کا آپ کو۔ تو اس لیے ان کو بھگونا ضرور ہے جتنی بھی ہے۔ یہ اچھی سورس ہے پروٹین کی۔ 100 گرام میں، یہ میں اگلے پروٹین لیکچر میں بتا دوں گا کہ 10 گرام تک پروٹین ہوتی ہے 100 گرام دالیں لوبیا میں، لیکن ان میں 20-22 گرام کاربوہائیڈریٹ بھی ہوتا ہے، فائبر بھی ہوتا ہے، اس لیے وہ کاربوہائیڈریٹ زیادہ سورس ہے۔ شروع میں جب آپ کنٹرول کر رہے ہیں نہ کھائیں، بعد میں جب آپ لو کارب پہ آئیں گے، یہ دالیں، فروٹ لو کارب میں، یاد رکھنا کارنیور میں نہیں ہے، کیٹو میں بہت معمولی سی ہیں، سلاد ہے صرف۔ تو اس طرح ان کو آپ اچھی طرح کوکر میں ابال کے پھر کھا سکتے ہیں تاکہ وہ لیکٹین کم ہو جائے۔ اس کے باوجود جن لوگوں کا پیٹ خراب ہو، الرجک ہو، جیسے لوبیا خاص کر ہے، یہ بہت تنگ کرتا ہے، تو وہ پھر نہ کھائیں، اس کا بہتر یہی ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، اس میں ایک سوال اور آتا ہے کہ فروٹ میں جو کارب ہیں وہ صحت مند ہیں۔ ہاں، یہ بڑا پرانا، یہ بھی متھ ہے، ایک بہت قسم کی غلط مشہور ہو گیا ہے۔ اس زمانے کے جو فروٹ تھے، میں نے ایک لیکچر میں بتایا تھا کہ ان میں کاربوہائیڈریٹ نہ ہونے کے برابر ہوتی تھی، فرکٹوز بہت کم ہوتی تھی۔ ابھی یہ ہائبرڈ فروٹ ہے پچھلے 30 سال میں۔ کبھی کوئی پرانا درخت باغ کوئی مل جائے گا آپ کو تو وہ تو ٹھیک ہے، لیکن ان سب میں شوگر بہت زیادہ ہے، اس میں فائبر کم ہو گیا ہے، اس لیے پوری انہوں نے اس کا GMO کر کے بدل دیا سارا کچھ۔ اس وجہ سے پھل ایک آدھ سیزن کا اس زیادہ آپ نہیں کھا سکتے۔ اگر آپ بہت اچھی ایکسرسائز کرتے ہیں، ورزش کرتے ہیں، ٹھیک ٹھاک ایکٹیو لائف ہے، پھر آپ 2 بھی کھا سکتے ہیں سیزن کے، جو بھی ہے۔ جیسے مطلب مالٹے کا سیزن ہے تو 1 کھا لیں، امرود کا ہے تو 1 امرود لے لیں۔ وٹامن سی کی بیسٹ سورسیں ہیں، وٹامن بھی ہیں، لیکن ان میں کاربوہائیڈریٹ بہت زیادہ ہے، اور ان میں جو شوگر ہے وہ فرکٹوز ہے، اور فرکٹوز جیسے میں نے بتایا تھا فیٹی لیور کی سب سے بڑی کاز ہے۔ دوسرا نئی تھیوری جو آئی ہے، فرکٹوز سے یورک ایسڈ بھی بڑھتا ہے، تو جن کو یورک ایسڈ ہے وہ اس کو پرہیز کریں، فیٹی لیور والے پرہیز کریں۔ شوگر جب کنٹرول ہو جائے، فیٹی لیور ختم ہو جائے، پھر آپ 1 آدھ کھا سکتے ہیں۔ دوسرا یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو خالی پیٹ کھائیں، ایکسرسائز پہ جانے سے پہلے کھا لیں یا 2 کھانوں کے درمیان کھا لیں، تاکہ یہ زیادہ اپسیٹ نہ کرے۔ تو یہ اس کے بارے میں ہے۔
اچھا ڈاکٹر صاحب ایک اور سوال پوچھا جاتا ہے کہ تمام اناج اگر ہم مکس کر کے روٹی بنا لیں تو ٹھیک رہے گا؟ نہیں، یہ ایک نیا فراڈ شروع ہو گیا ہے جو آ رہا ہے یہ زیادہ. میں نے اس پہ ایک لیکچر بنایا ہے، لیکچر نمبر 61، یہ ضرور سنے جا کے. اس میں بھی 70-80% گندم ڈال دیا ہے، باقی سارے اناج ہیں. تو جب ان کو آپ اکٹھا کر لیں گے تو بات تو اصل میں ہے کاربوہائیڈریٹ کی. یہ آپ سلائیڈ میں دیکھ لینا، 70 لیکچر میں نے سلائیڈ دی ہے. اس میں 50 60 70 گرام سے کم کارب کسی میں بھی نہیں ہے. ملٹی سیڈ اور ملٹی گرین آٹا اور بریڈ سارے. یہ ایک چیز یاد رکھیں، اس کی بڑی وجہ ہائی کاربوہائیڈریٹ ہے. اس وجہ سے یہ مکس کر لیں، علیحدہ کر لیں، اکیلا کر لیں، کوئی زیادہ فرق نہیں پڑے گا اس کو. اس لیے میں اس کو بالکل ریکمینڈ نہیں کرتا. جو اس کا طریقہ آسان ہوئے، جو لیکچر نمبر 17 میں نے بتایا ہے کہ آپ آسان طریقہ ہے، سوال نہ پوچھیں، کسی کے پاس نہ جائیں. ہوتا ہے کوئی جھوٹ بول رہا ہو، کوئی بیچ رہا ہو تو وہ اس کو ڈیفینڈ کرے. آپ کھائیں، 1 گھنٹے بعد شوگر ٹیسٹ کر لیں، 1.5 گھنٹے بعد کر لیں، آپ کو پتہ لگ جائے گا. اگر سپائک 70 80 100 سے زیادہ ہے وہ کھانے بالکل نہیں کھانے. جس کھانے سے شوگر فرض کریں پہلے 70 تھی، بعد میں 110 20 ہو گئی ہے، وہ کھانے 40 50 تک اوپر جائے وہ چیزیں کھانی ہے. ایک دوسرا آسان طریقہ یہی ہے. تو یہ میں ڈیٹیل مزید بتاتا رہوں گا آپ کو. تو یہ اس لیے میں اس کے خلاف ہوں، میں اس کو کوئی فائدہ مند نہیں سمجھتا. اچھا جی، اللہ حافظ.